إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا اور آپ کے رب نے فیصلہ کر دیا اللہ تعبدوا الا ایاہ اس کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرو وبالوالدین احسانا اور والدین کے ساتھ بہترین سلوک کرو۔ بھائیو، دوستو، بزرگو، قابل احترام خواتین اسلام، دین اسلام دین رحمت ہے، دین الفت، دین پیار، دین ہمدردی ہے اور مکمل دین ہے۔ اس میں اللہ ذوالجلال نے اپنے حقوق، حق عبادت کا بھی حکم دیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق، آپ حق اطاعت و فرما برداری کا حکم دیا، اسی طرح والدین کے حقوق، حق خدمت کا حکم دیا، اسی طرح باقی سب کے حقوق، رشتہ داروں کے حقوق، بہن بھائیوں کے حقوق، ہمسایوں کے حقوق، جانوروں کے حقوق، کافروں کے حقوق، عام انسانوں کے حقوق، یہ سارے اللہ ذوالجلال نے مقرر کر دیے۔ لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم اگر دنیا میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں اور آخرت میں عزت کے ساتھ جنت حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں ان سب حقوق کو ادا کرنا ہوگا۔ آج کے خطبہ جمعہ میں والدین کے حقوق کا ذکر کیا جائے گا، کیونکہ اللہ ذوالجلال کی عبادت کے بعد، اللہ ذوالجلال کے حق کے بعد حقوق العباد میں سب سے بڑا حق والدین کا حق ہے۔ اللہ ذوالجلال نے اولاد پر اس حق کو واجب قرار دیا ہے۔
جہاں اپنی عبادت کا حکم دیا وہاں والدین کے ساتھ احسان کا حکم دیا، جہاں اپنا شکر ادا کرنے کا حکم دیا ساتھ یہ بھی فرما دیا انشکر لی ولوالدیک الی المصیر، میرے بندے میرا بھی شکر ادا کرو اور اپنے والدین کا بھی شکر ادا کرو۔ یہ کیوں نہ ہو؟ کیونکہ والدین اپنی پوری توانائیاں اور اپنی پوری محنتیں اور کوششیں اولاد کی تعلیم و تربیت پر صرف کرتے ہیں، اپنے جگر گوشوں کے لیے کتنے آرام اور کتنے چین قربان کر دیتے ہیں۔ اس لیے اللہ ذوالجلال نے اپنے فضل کے ساتھ اپنے احسان کے ساتھ ان کے پر بھی احسان کرنے کا حکم دیا ہے۔ میرے بھائیو دوستو، ہمارے اس دنیا میں آنے کا سبب ہمارے والدین ہیں، لہذا ان کی قدر کرنی چاہیے اور ان کی قدر کر کے جنت حاصل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، اور ان کی رضامندی کے لیے اپنی پوری توانائیاں لگا دینی چاہیے، کھپا دینی چاہیے، مگر یاد رکھنا چاہیے کہ پوری صلاحیتیں پوری توانائیاں بھی خرچ کرنے کے بعد ہم ان کا حق ادا نہیں کر سکتے، کیونکہ ان کا حق ہماری اس محنت اور کوشش سے زیادہ ہے۔ قرآن کریم میں والدین کو تکلیف دینا، ان کو اذیت پہنچانا، ان کی نافرمانی کرنا، اس کو کبیرہ گناہ قرار دیا گیا ہے، اور اللہ ذوالجلال نے قرآن کریم میں بارہا مقام پر اس کا ذکر فرمایا ہے۔ سورہ بنی اسرائیل پڑھ لیجئے، اللہ ذوالجلال حقوق کا ذکر فرما رہے ہیں تو سب سے پہلے فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، تیرے رب نے فیصلہ کر دیا کہ اس کے سوا کسی کی عبادت نہیں، عبادت کا حق صرف اور صرف اللہ ذوالجلال کو ہے۔ کیوں؟ کہ وہ خالق ہے، باقی ساری مخلوق ہے۔ خالق کا حق ہے حق عبادت، اس لیے اگر کوئی شخص خالق کے حق عبادت میں سے مخلوق کو بھی شریک کر دیتا ہے تو وہ شرک کرتا ہے۔ فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، والدین کے ساتھ احسان کرو، والدین کے ساتھ بہترین سلوک کرو۔ احسان کی کئی صورتیں ہیں، ان پر مال خرچ کیا جائے، ہر حال میں انہیں خوش رکھا جائے، اپنے مال اور اپنے وقت کو ان پر قربان کیا جائے، کیونکہ ہمارے وجود کا اور تربیت کا سبب وہ ہیں، اور اللہ کے انعام کے بعد والدین کے ہم پر بہت سارے احسانات ہیں۔ اس لیے حل جزاء الاحسان الا الاحسان، نیکی کا بدلہ، احسان کا بدلہ احسان کے علاوہ اور کچھ نہیں۔ تو اللہ ذوالجلال نے سب سے پہلے اس آیت میں اپنی عبادت کا حکم دیا، والدین کے ساتھ بہترین سلوک کا حکم دیا، پھر والدین کے 5 حق اللہ ذوالجلال نے ذکر فرمائے۔ فرمایا اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما وقل لهما قولا کریما، فرمایا جب ان دونوں میں ایک یا دونوں تیرے پاس بڑھاپے کو پہنچ جائیں تو پھر تم نے کیا کرنا ہے؟ فرمایا فلا تقل لهما اف، اللہ ذوالجلال نے اپنے حق کے بعد والدین کا حق ذکر کیا، کیونکہ سب کا معبود ایک اللہ ذوالجلال ہے۔ اسی طرح ہر ایک کے والدین ایک ہی ہوتے ہیں، ماں اور باپ ایک ہے، جس طرح اللہ خالق ایک ہے اسی طرح ماں باپ بھی ایک ہی ہوتے ہیں۔ اس مناسبت سے اللہ ذوالجلال نے اپنے حق کے بعد والدین کے حق کا ذکر فرمایا جب وہ تیرے پاس بڑھاپے پر پہنچ جائیں تو پھر تو نے کیا کرنا ہے؟ فرمایا فلا تقل لهما اف، انہیں اف تک نہیں کہنا۔ اف سے مراد ہر تکلیف دہ کلمہ،
ہر تکلیف دہ قول اور فعل ہے جس سے والدین کو ذہنی یا روحانی اذیت پہنچے. اسی لیے سیدنا حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے لو علم اللہ شیء من العقوق ادنی من اف لحرمہ. اگر اللہ ذوالجلال بے ادبی یا گستاخی اف سے ہی کم، اف سے کم تر ہوتی، اللہ اسے بھی حرام قرار دیتے. تو اف عرب ہر تکلیف دہ چیز پر لفظ اف استعمال کرتے ہیں. فرمایا اف تک نہیں کہنا. کیا معنی؟ نرمی کے ساتھ، اچھے انداز کے ساتھ ان سے گفتگو کرنی ہے، انہیں کوئی بری بات بھی نہیں سنانی، یہاں تک کہ اف نہ کہے. یہ ہلکے درجے کی گستاخی ہے، لیکن اس سے بڑی گستاخی فرمایا ولا تنہرہما، انہیں جھڑکنا بھی نہیں ہے. بڑھاپے کی وجہ سے ان کا مزاج سخت ہو چکا ہے، قوت مدافعت ختم ہو چکی ہے، لہذا ان کے اندر چڑچڑا پن ہے. کسی بات پر انہیں غصہ بھی آ سکتا ہے، لیکن اولاد کو حکم دیا کہ تم نے ان کی باتوں کو برداشت کرنا ہے، الٹی سیدھی باتیں نہیں کرنی. ولا تنہرہما، انہیں جھڑکنا بھی نہیں ہے، ڈانٹ ڈپٹ بھی نہیں کرنی. تو میرے بھائیو دوستو، مگر آج کل تو حال یہ ہے کہ معمولی سی بات ہوتی ہے، اولاد پہلے ہی والدین کے آگے ہو جاتی ہے. جی ہم بہتر جانتے ہیں، آپ کو کیا پتا ہے، آپ پرانے خیالات کے لوگ ہیں، ہمیں زیادہ علم ہے. استغفر اللہ. فرمایا جھڑکنا بھی نہیں ہے اور ان کا ادب کرنا ہے. یا اللہ کیا کرنا ہے؟ فرمایا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، ان کے ساتھ قول کریم اختیار کرنا ہے، ان کی عزت کرنی ہے، ادب و احترام کو ملحوظ خاطر رکھنا ہے. قول کریم، ابا جان امی جان کہہ کے ان کو پکارنا ہے، ان کو کسی برے لفظ سے یا کہنا نہیں ہے. فرمایا وَاحْفِظْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، اپنے شفقت کے کندھے ان کے سامنے عاجزی کے ساتھ، انکساری کے ساتھ جھکا دینے ہیں. بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ جس طرح چڑیا اپنے چوزوں کو اپنے پروں میں ڈھانپ لیتی ہے اور ہر طرح سے ان کی حفاظت کرتی ہے، اسی طرح جوان اولاد ہو جائے، والدین بوڑھے ہو جائیں تو ہر دم ان کی حفاظت کرے اور ان کے ساتھ عاجزی کرنی ہے، انکساری کرنی ہے. وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، ان کے ساتھ قول کریم اختیار کرنا ہے. وَاحْفِظْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا. پھر اللہ سے دعائیں بھی کرنی ہے، یا اللہ میرے والدین پر رحم فرما جیسے انہوں نے بچپن میں مجھ پہ رحم کیا. یہ 5 احکام اللہ ذوالجلال نے اولاد کو عطا فرمائے. امام نواب صاحب فرماتے ہیں وَاحْفِظْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ سے مراد مکمل طور پر انکساری اور عاجزی ہے. جس طرح غلام اپنے سخت مالک کے سامنے خاک ساری کرتا ہے، عاجزی کرتا ہے، اس کی بات مانتا ہے، اسی طرح تم نے اپنے والدین کی بات بھی مانتی ہے. امام شوکانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں ان آیات میں اللہ ذوالجلال نے والدین کے ساتھ حسن سلوک میں اتنا مبالغہ کیا کہ نافرمانوں کے بدن کانپ اٹھیں اور رونگٹے کھڑے ہو جائیں. سنیے ایک اور مقام، فرمایا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ. فرمایا ہم نے انسان کو اپنے والدین کے بارے میں بہترین سلوک کی نصیحت کی. اس کی ماں نے دکھ پر دکھ اٹھا کر اسے حمل میں رکھا اور پھر اس کے دودھ کی چھڑائی 2 برس تک ہے.
بچوں کو زیادہ سے زیادہ اگر کوئی دودھ پلانا چاہے تو اس کی مدت 2 سال ہے۔ والوالدات یرضعن اولادہن حولین کاملین، فرمایا جو مائیں اپنے بچوں کو دودھ پلانا چاہیں زیادہ سے زیادہ اس کی مدت 2 سال ہے۔ ماں نے 2 سال تک دودھ پلایا، تکلیفیں اٹھائی، اللہ فرماتے ہیں میرے بندے انشکر لی والے والدی کا، میرا بھی شکر ادا کر، اپنے والدین کا بھی شکر ادا کر۔ تم نے میرے پاس جانا ہے، فرمایا وَإِنْ جَاهَدَكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا، اگر تمہیں والدین شرک کے بارے میں کہیں، اللہ کی نافرمانی کے بارے میں کہیں تو اس معاملے میں ان کی بات کو نہیں ماننا۔ صرف جب رب کی نافرمانی ہو، مخلوق کی اطاعت جائز نہیں ہے، اس لیے فرمایا اگر وہ تمہیں شرک کا حکم دیں، اللہ کی نافرمانی کا حکم دیں تو پھر ان کی بات نہیں ماننی، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے ان کو چھوڑ دینا ہے، ان کے ساتھ بدتمیزی کرنی ہے۔ فرمایا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا، دنیا میں رہتے ہوئے ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے، اچھی گزر بسر کرنی ہے۔ اس لیے میرے بھائیو دوستو، والدین کا حق بہت بڑا ہے۔ اللہ ذوالجلال ہمیں والدین کی خدمت کر کے جنت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صحابی آتا ہے یا رسول اللہ من احق الناس بحسن صحابتی، مجھ پر سب سے زیادہ میرے سلوک کا کون زیادہ مستحق ہے؟ فرمایا امک، تیری ماں۔ پھر اس نے عرض کیا، فرمایا پھر تیری ماں، پھر عرض کیا، پھر فرمایا تیری ماں، چوتھی مرتبہ فرمایا تیرا باپ۔ تو والدہ کے 3 حقوق ہیں، اور آج کل اولادیں سب سے زیادہ اپنی ماؤں کی نافرمانی کرتی ہیں، ماؤں کے سامنے بولتی ہیں، ماؤں کی عزت نہیں کرتی، حالانکہ ان کے 3 حق ہیں میرے بھائیو دوستو۔ اس لیے والدین کا، صحابی آتا ہے یا رسول اللہ میں جہاد کے لیے آیا ہوں، آپ کے ہاتھ پر بیعت کرنا چاہتا ہوں۔ جہاد بہت بڑا عمل ہے، بہت بڑا کام ہے۔ آپ نے پوچھا اللہ کا والدین، تیرے والدین زندہ ہیں؟ اللہ کا والدان، تیرے والدین زندہ ہیں؟ کہنے لگا جی ہاں زندہ ہیں۔ قال الزمہما فإن الجنۃ تحت ارجلہما، جا کر ان کی خدمت کرو۔ جہاد سے ان کو نکال دیا، جہاد نہیں بلکہ والدین کی خدمت کرو، فرمایا تیری جنت ان کے قدموں کے نیچے ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو اس لیے میرے بھائیو دوستو، والدین بڑھاپے میں ہوں، جوان ہوں، ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پر گئے، فرمایا میں نے قرات سنی، قرآن کریم کوئی پڑھ رہا تھا، مجھے بتلایا گیا یہ حارثہ بن نعمان ہیں، اس لیے کہ وہ اپنے ماں باپ کی بڑی خدمت کرتے تھے۔ تو ماں باپ کی خدمت کرنے سے اللہ ذوالجلال جنت الفردوس عطا فرما دیتے ہیں۔ ایک شخص آتا ہے یا رسول اللہ مجھ سے بہت بڑا گناہ ہو گیا، کبیرہ گناہ ہو گیا، کیا میری معافی کی کوئی شکل ہے؟ فرمایا تیری ماں زندہ ہے؟ کہنے لگا جی ماں زندہ نہیں ہے، تیری خالہ زندہ ہے؟ فرمایا، کہنے لگا جی خالہ زندہ ہے۔ فرمایا جا کر اس کے ساتھ نیکی کرو، اللہ تیرے کبیرہ گناہوں کو بھی معاف کر دے گا۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رضا الرب تبارک و تعالی فی رضا والدین و سخط اللہ تبارک و تعالی فی سخط الوالدین۔ فرمایا رب کی رضا مندی والدین کی رضا مندی ہے، اور رب کی ناراضگی والدین کی ناراضگی ہے، حتیٰ کہ والدین کافر بھی کیوں نہ ہو، مشرک بھی کیوں نہ ہو، ان کے ساتھ دنیا میں رہتے ہوئے اچھا ہی سلوک کرنا چاہیے۔ اسی طرح بے شمار حدیث ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من سر ان یمد لہ فی عمرہ، جو بندہ یہ پسند کرتا ہے اس کی عمر لمبی ہو جائے، ویزداد فی رزقہ، اور اس کے رزق میں برکت کر دیے جائے، فرمایا اسے چاہیے اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرے اور رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرے۔ ہمارے ہاں صلہ رحمی کا معیار یہ ہے وہ میرے ساتھ اچھا سلوک کرے، میں اس کے ساتھ اچھا سلوک کروں۔ فرمایا صلہ رحمی یہ نہیں ہے، صلہ رحمی یہ ہے وہ تجھ سے کٹے تو اس کے ساتھ اللہ کے لیے مل، وہ تجھ سے کٹے
تو تم رب کو راضی کرنے کے لیے، اس لیے والدین کے ساتھ نیکی اور احسان کرنے کے بہت سارے انعامات ہیں۔ عمر اور رزق میں اضافہ ہوتا ہے۔ اللہ ذوالجلال بندے کی پریشانیوں کو دور کر دیتے ہیں اور اس کی دعا کو قبول کر لیتے ہیں، جیسے حضرت اویس کرنی مستجاب الدعوات تھے کہ انہوں نے اپنے والدہ کی خدمت کی۔ والدین کی خدمت کرنے سے اس کی اولاد اس کی خدمت کرتی ہے۔ والدین کی خدمت سے دلوں کو سکون اور تسلی ملتی ہے، زندگی خوشگوار اور پاکیزہ ہو جاتی ہے۔ والدین کی خدمت جنت الفردوس میں داخلے کا سبب ہے، اور جو والدین کی نافرمانی کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا انبئکم باکبر الکبائر، کیا میں تمہیں کبیرہ گناہوں میں بھی بڑے گناہوں کے بارے میں نہ بتلاؤں؟ صحابہ نے عرض کیا بتلائیے، فرمایا الاشراک باللہ وعقوق الوالدین، فرمایا سب سے بڑا گناہ، کبیرہ گناہوں میں بھی بڑا گناہ اللہ کے ساتھ شرک کرنا ہے، اللہ کے ساتھ اس کی مخلوق میں کسی کو داتا، کسی کو غوث، کسی کو حاجت روا، کسی کو مشکل کشا، اور کسی کے سامنے جھکنا، اس کو سجدہ کرنا اور کسی کے قبر کے پھیرے لگانا، فرمایا یہ شرک ہے اور یہ سب سے بڑا شرک ہے۔ اور دوسرا حقوق الوالدین، والدین کی نافرمانی کرنا۔ صحابی کہتے ہیں آپ لیٹے ہوئے تھے، پھر اٹھ کر کھڑے ہو گئے، فرمایا الا وقول الزور وشہادت الزور، یاد رکھو جھوٹی بات کرنا اور جھوٹی گواہی دینا، فرمایا یہ بھی کبیرہ گناہوں میں بڑا کبیرہ ہے، کیونکہ مومن سے غلطیاں ہو جاتی ہیں لیکن مومن جھوٹا نہیں ہوتا۔ آج اللہ معاف فرمائے، ہر طرف جھوٹ ہی جھوٹ ہے، جھوٹ کو ہنر، جھوٹ کو خوبی، کہ جھوٹ بولنے سے انسان جو ہے وہ بہت بڑا ہو جاتا ہے، یو ٹرن لے لیتا ہے، فلان کر لیتا ہے۔ اور میرے بھائی جھوٹ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبیرہ گناہوں میں بھی بڑا کبیرہ گناہ کہا ہے۔ اور جھوٹی گواہی دینا آج کل تو عام ہے، لوگ پیسے لے کر جھوٹی گواہیاں دے دیتے ہیں، فرمایا یہ کبیرہ گناہوں میں بھی کبیرہ گناہ ہے۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تین قسم کے لوگ ہیں، اللہ قیامت کے دن نظر رحمت کر کے نہیں دیکھے گا، فرمایا العاقل والدی، والدین سے بدسلوکی کرنے والا، والدین کی نافرمانی کرنے والا، دوسرا ہمیشہ شراب پینے والا، تیسرا احسان کر کے جتلانے والا، اور تین قسم کے لوگ فرمایا جنت میں داخل نہیں ہوں گے۔ فرمایا العاقل والدی، فرمایا والدین کا نافرمان، انہیں اذیت پہنچانے والا، والدیوس، دیوس جس کے گھر میں بدکاری ہو رہی ہو اور وہ خاموشی سے اسے دیکھ رہا ہو، فرمایا والرجلہ، اور وہ عورت جو مردوں جیسی وضاحت بتاتی ہے، ان کی طرح مشابہت اختیار کرتی ہے۔ اسی طرح میرے بھائیو دوستو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک شخص آتا ہے اور آ کر کہتا ہے یا رسول اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں آپ اللہ کے برحق رسول ہیں، اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، اور آپ اللہ کے رسول ہیں، میں 5 نمازیں پڑھوں گا، اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کروں گا، رمضان کے روزے رکھوں گا۔ تو آپ نے اپنی دونوں انگلیاں اٹھا کر فرمایا من مات علی ھذا کان مع النبیین والصدیقین والشہداء یوم القیامہ، فرمایا جس بندے کے اندر یہ چیزیں آ جائیں وہ قیامت کے دن اللہ اسے نبیوں کا، صدیقین کا، شہداء کا ساتھ نصیب فرمائے گا۔ اور ساتھ ہی فرما دیا ما لم یعقا والدی، فرمایا بشرطے کہ اس نے والدین کے ساتھ نافرمانی نہ کی ہو، بشرطے کہ یہ سارے عمل کرنے کے باوجود بھی اس نے والدین کے ساتھ نافرمانی نہ کی ہو۔ اس لیے میرے بھائیو دوستو، والدین کا نافرمان، فرمایا ملعون من عق والدی، وہ اللہ کی رحمت سے دور ہو گیا جس نے والدین کی نافرمانی کی، ان کے ساتھ بدسلوکی کی۔ اس لیے میرے بھائیو دوستو، والدین کی نافرمانی کے مختلف طریقے ہیں۔ گفتگو میں، کسی فعل میں والدین کو پریشان کرنا، انہیں رلانا، والدین کی رائے کا احترام نہ کرنا۔ والدین، بعض لوگ والدین کے ساتھ مشورہ ہی نہیں کرتے اور نہ ہی گھر سے باہر جاتے ہوئے والدین کو بتلاتے ہیں، وہ بیچارے انتظار کرتے رہتے ہیں بیٹا پتہ نہیں کب آئے گا، پتہ نہیں بیٹے کو کیا ہو گیا ہے،
وہ فکر کرتے رہتے ہیں، اور یہ صاحب باروں باہر اپنے دوستوں کے ساتھ، اپنے ساتھیوں کے ساتھ کھانے کھا رہے ہیں، اپنے ساتھیوں کے ساتھ عیش۔ آپ کو کیا؟ اگر وہ کہیں کہ آپ بیٹا لیٹ کیوں آئے، آپ کو کیا ہے، میں دوستوں کے ساتھ ہوں، اس سے والدین کو تکلیف ہوتی ہے۔ اس لیے میرے بھائیو دوستو، والدین کے ساتھ بات کرتے وقت ان کی بات کو جھٹلانا یا ان سے قطع تعلق کر لینا، والدین کے سامنے بھائیوں بہنوں بیوی بچوں کے ساتھ لڑائی جھگڑا کرنا جس سے والدین کو تکلیف ہوتی ہے، والدین کو گالی دینا یا سامنے کسی کے والدین کو گالی دینا اور وہ اس کے والدین کو گالی دیتا ہے، فرمایا یہ کبیرہ گناہ ہے۔ کوئی اپنے والدین کو گالی دے، صحابی عرض کرتا ہے یا رسول اللہ، کیا کوئی بندہ اپنے والدین کو گالی دے سکتا ہے؟ فرمایا وہ کسی کے والدین کو گالی دیتا ہے، وہ جواباً اس کے والدین کو گالی دیتا ہے، یہ اپنے والدین کو گالی دلانا ہے۔ اسی طرح والدین کی عزت، ان کی شہرت کو برے اعمال کر کے خراب کرنا، جس کے بارے میں والدین اولاد کے بارے میں پریشان ہوتے ہیں۔ اگر اولاد نیک ہوگی والدین کو خوشی ہوگی، لیکن اگر اولاد برے کام کرے گی والدین کو تکلیف ہوتی ہے۔ اسی طرح بعض لوگ والدین کی رائے پر اپنی بیوی کی رائے کو ترجیح دیتے ہیں، والدین کی اطاعت پر، ان کی فرما برداری پر اپنی بیوی کو فوقیت دیتے ہیں۔ جو لوگ والدین کی خدمت نہیں کرتے، یہ مشاہدہ ہے، باقی گناہوں کی سزا تو اللہ آخرت میں دے گا، لیکن اس گناہ کی سزا دنیا میں ہی مل جاتی ہے اور اس کی اولاد بھی اس کی خدمت نہیں کرتی۔ اسی طرح جب والدین کو اولاد کی ضرورت ہو تو اولاد ان کو چھوڑ جائے یا انہیں اولڈ ایج ہوم میں بھیج دے کہ اب میں تمہاری خدمت نہیں کر سکتا تھا، تم نے مجھے پالا بھی، تم نے میری تربیت بھی کی، اب میں تمہاری تربیت نہیں کر سکتا، یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ اب تو وقت تھا کہ ان بوڑھے والدین سے دعائیں لیتا تاکہ اس کی دنیا بھی بن جاتی، اس کی جنت بھی بن جاتی، اس نے اپنی جنت کو اپنے گھر سے باہر نکال دیا ہے۔ تو میرے بھائیو دوستو، اسی طرح کچھ بدبخت اولاد ایسی بھی ہوتی ہے جو والدین کو مارنے سے بھی گریز نہیں کرتی۔ اسی طرح بعض لوگ والدین پر مال خرچ کرنے میں بخل کرتے ہیں۔ صحابی آتا ہے، آپ نے اپنے والد کے بارے میں کوئی ایسی ناگوار بات کی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انت و مالک لابیک، تو اور تیرا مال تیرے باپ کا ہے۔ اسی طرح بعض لوگ والدین کی خدمت تو کرتے ہیں مگر انہیں احسان جتلاتے ہیں، ہم تمہاری خدمت کر رہے ہیں، میں کر رہا ہوں، وہ چھوٹا نہیں کر رہا، وہ بڑا نہیں کر رہا۔ بھائی اگر آپ نے خدمت کی، آپ نے اپنی جنت بنائی، آپ نے اللہ سے اجر لینا ہے، لیکن احسان کر کے احسان جتلانا اپنی نیکی کو ضائع کرنا ہے۔ میرے بھائیو، جتنا کوئی والدین کی خدمت کرے گا دنیا میں اس کا حصہ پا لے گا، جو والدین کے ساتھ زیادتی کرے گا اس کا بدلہ بھی پا لے گا۔ والدین کی خدمت کرنے والے کے اجر کو اللہ ذوالجلال ضائع نہیں کرتے۔ اللہ ذوالجلال ہمیں اپنے والدین کی عزت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جن کے والدین چلے گئے ہیں ان کے لیے ہمیشہ دعائے مغفرت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ امام سفیان بن عیینہ فرماتے تھے، کوئی بندہ اپنے والدین کی خدمت کا حق ادا نہیں کر سکتا، ہاں اسے چاہیے کہ جس طرح اللہ کی عبادت کرتا ہے اللہ کا حق ادا نہیں کر سکتا، اور اسی طرح ہر نماز میں اپنے والدین کے لیے اگر وہ استغفار کی دعا یا ان کے لیے رحم کی دعا اللہ سے کرتا ہے تو وہ کچھ حد تک اپنے والدین کا حق ادا کر سکتا ہے۔ اللہ ذوالجلال ہمیں اپنے والدین کے لیے دعا بھی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ان کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم۔ الحمد للہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ،
اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ اسی طرح والدین کے حقوق میں یہ بھی ہے، ان کے لیے دعا کریں جیسا اللہ ذوالجلال نے تعلیم دی، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، یا اللہ میرے والدین پر اس طرح رحم فرما جیسے انہوں نے بچپن میں مجھ پر رحم کیا۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے والدین کے حق میں یوں دعا کی، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ اور یاد رکھنا چاہیے جب کوئی بندہ فوت ہو جاتا ہے تو اس اعمال منقطع ہو جاتے ہیں سوائے 3 اعمال کے، صدقہ جاریہ، اس لیے اگر چاہتے ہیں والدین کے ساتھ نیکی کرنا جن کو اللہ نے توفیق دی ہے وہ ان کی طرف سے صدقہ جاریہ کریں، کوئی ایسا عمل کریں کہ ان کو مستقل اجر ملتا رہے۔ دوسری بات سنیں، او علم ينتفع به، یا انہوں نے علم چھوڑا لوگ فائدہ حاصل کر رہے ہیں، او ولد صالح يدعو له، یا نیک اولاد چھوڑی جو ان کے لیے بخشش کی دعا کرتی ہے، اس لیے والدین کو کبھی نہیں بھولنا چاہیے۔ ایک شخص آتا ہے، یا رسول اللہ هل بقي من بر ابويا شيء ابرهما به بعد موتهما، ماں باپ کی موت کے بعد کوئی نیکی باقی ہے جو ان کے ساتھ بجا لے آؤں؟ فرمایا نعم، ہاں، الصلاۃ علیہما، جب وہ فوت ہو جائیں تو ان کی نماز جنازہ پڑھنا، والاستغفار لہما، اور ان کے لیے بخشش کی دعا کرنا، ہمیشہ ان کے لیے بخشش کی دعا کرنی چاہیے۔ فرمایا ان کے وعدوں، ان کے عہد کو، ان کے وصیتوں کو، ان کے قول و اقرار کو جو انہوں نے کیے ہوئے ہیں ان کو پورا کرنا۔ اور جو بندہ والدین کی نیکی کو دنیا میں جاری رکھتا ہے، جو نیکیاں والدین نے جاری رکھی ہیں، تو فرمایا قیامت کے دن اللہ ذوالجلال جہاں اس کے والدین کو جنت میں داخل کریں گے ان کو بھی داخل ساتھ ہی کریں گے۔ والذین آمنوا واتبعتهم ذریتهم بایمان الحقنا بهم ذریتهم، فرمایا جن لوگوں نے ایمان میں، نیکی میں اپنے والدین کے پیچھے چلے، اللہ قیامت کے دن ان سب کو جنت میں اکٹھا کر دیں گے۔ اور فرمایا وصلۃ الرحم الذی لا توصل الا بہما، ان کے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، والد کے بھائیوں کے ساتھ، والد اپنے دادا کے ساتھ، ان کے رشتہ دار پھوپھیوں کے ساتھ، اسی طرح ماں کی بہنوں کے ساتھ، نانیوں کے ساتھ، ان کے رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرنا۔ اور فرمایا وَإِكْرَامُ صِدِيقِهِمَا، اور ان کے دوستوں کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرنا، والدین کے دوستوں کے ساتھ، والد کے دوستوں کے ساتھ، ماں کی سہیلیوں کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرنا، یہ ان کے بعد ان پر نیکی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر مکے جا رہے تھے، ایک اعرابی کو دیکھا، اسے اپنے ساتھ اپنے گدھے پر بٹھا لیا اور اپنی پگڑی اتار کر اس کے سر پر رکھ دی۔ ساتھی ساتھ تھا، کہنے لگا حضرت یہ بدوی لوگ تو چھوٹی چیز پر بھی راضی ہو جاتے ہیں، آپ نے اس کو اپنی پگڑی ہی دے دی۔ فرمایا تمہیں نہیں پتا یہ میرے باپ عمر بن خطاب کا دوست ہے۔ اس لیے بھائیو اللہ ذوالجلال ہمارے والدین پر رحم فرمائے، جو زندہ ہیں اللہ انہیں صحت و عافیت ایمان عطا فرمائے، اور جو فوت ہو چکے ہیں اللہ ان کو جنت الفردوس عطا فرمائے، ان کی لغزیوں سے کو معاف فرمائے۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم فاطر السماوات والارض انت ولينا في الدنيا والاخره اللهم توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره۔ رب کریم غفور الرحیم اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اللہ دین پر استقامت نصیب فرما، جب تک دنیا میں رہے اللہ اسلام اور ایمان پر زندہ رکھنا، اور جب ہماری موت آئے اللہ مسلمان کر کے مارنا۔ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا، اللہ آپ بخشنے والے ہیں، معافیاں دینے والے ہیں، معافیاں دینے کو پسند کرتے ہیں، اللہ ہم سب کو معاف فرما۔ اللہم رب الناس
اذهب الباس واشف انت شافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء لا یغادر سقما۔ اللہ ہمیں بھی ہمارے بیماروں کو جو اس مسجد میں تیرے بندے اور بندیاں بیٹھی ہیں، اللہ سب کو، ہمارے عزیز و اقارب دوست احباب سب کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ کچھ بھائیوں نے دعا کے لیے درخواست کی ہے، ہمارے محترم بھائی حاجی غلام رسول صاحب نے بھی، اسی طرح محمد نقیب صاحب بیمار ہیں، ام سعد کے لیے، ہماری ہمشیرہ کے لیے، اللہ سب کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما، ایسی پیاری صحت عطا فرما کہ اس کے بعد بیماری نہ رہے۔ اللہ صحت عطا فرما تاکہ ہم اچھے طریقے سے تیری عبادت کر سکیں۔ رب کریم ہمارے والدین پر رحم فرما، جیسے انہوں نے بچپن میں ہم پہ رحم کیا، ان میں جو زندہ ہیں اللہ انہیں صحت و عافیت عطا فرما، اللہ انہیں صحت و عافیت ایمان عطا فرما، اور جو فوت ہو چکے ہیں اللہ ان کے گھروں، ان کی قبروں کے جنت کے باغ بنا، انہیں جنت الفردوس میں اللہ مقام عطا فرما۔ یہ ایک بھائی نے لکھا ہے کہ ان کے سسر انتقال کر گئے ہیں، اللہ ذوالجلال انہیں ان کی مغفرت فرمائے۔ اسی طرح رانا خبیب الحسن گجرانوالہ میں ایکسیڈنٹ میں فوت ہو چکے ہیں، اللہ ذوالجلال ان کی بھی مغفرت فرمائے، ان کے اہل خانہ کو اللہ ذوالجلال صبر جمیل عطا فرمائے اور اپنے خزانوں سے ان کی کفالت کا بندوبست فرمائے۔ اللہم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمین یا ارحم الراحمین۔ عباد اللہ رحمکم اللہ، ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ اذکروا اللہ یذکرکم وادعوہ یستجب لکم ولذکر اللہ اکبر واللہ یعلم ما تصنعون۔ واقم الصلاۃ۔